اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے وجہتٌ ایک سمت ہے ہوا وہ مولیہا اس کی طرف رخ کرتا ہے فَاسْتَبِقُوا پس تم سبقت حاصل کرو پس تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو فی الخیرات نیک کاموں میں بلائیوں میں اینا ما تکونو جہاں کہیں تم ہوگے اینما جہاں کہیں تکونو تم ہوگے یأتی لے آئے گا بکم تمہیں اللہ تعالی جمیعاً سب کو ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ومن حیث اور جہاں سے خرجتا تو نکلے فولے پس پھیر دے وجہ کا اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف وَإِنَّهُ اور بے شک یہ للحق یقیناً حق ہے من رب کا تیرے رب کی طرف سے وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ تعالی بغافل بے خبر عما تعملون ان کاموں سے جو تم کرتے ہو ومن حیث اور جہاں سے خرجتا تو نکلے فولے پس پھیر دے وجہ کا اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف وحیث ما کنتم وحیث ما اور جہاں کہیں کنتم تم ہو فولو تو پھیر دیا کرو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہو اس کی طرف یعنی مسجد حرام کی طرف لئلا یکون تاکہ نہ رہے للناس لوگوں کے لیے علیکم تمہارے خلاف حجتن کوئی دلیل کوئی حجت الا الذین سوائے ان لوگوں کے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا منہم ان میں سے فلا تخشوہم پس تم ان سے نہ ڈرو واخشونی اور مجھ سے ڈرو وَلِأُتِمَّ اور تاکہ میں پوری کر دوں نعمتی اپنی نعمت علیکم تم پر وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ کما جس طرح ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم تم میں رسولاً ایک رسول منکم تم میں سے یتلو جو تلاوت کرتا ہے علیکم تم پر آیاتنا ہماری آیات ویزکیکم اور پاک کرتا ہے تمہیں ویعلمکم الکتاب اور تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب کی والحکمت اور سنت کی
وَيُعَلِّمُكُمْ اور تمہیں سکھاتا ہے ما جو لم تکونوا تعلمون تم نہیں جانتے تھے۔ فاذکرونی پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی اور تم شکر ادا کرو میرا، ولا تکفرون اور ناشکری نہ کرو۔ یہ آیات بھی تحویل قبلہ کے بارے میں ہے۔ اس پر جو اعتراضات تھے ان کا ایک جواب دیا اور کہا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہوتی ہے، وہ اس کی طرف رخ کرتا ہے، یعنی نماز میں، کیونکہ رخ کا معاملہ عام حالات کے ساتھ تو نہیں ہے، نماز میں خاص طرف رخ ہوتا ہے، تو وہ اپنی عبادت میں نماز میں اس کی طرف رخ کرتا ہے۔ بس تم سبقت حاصل کرو بھلائیوں میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، یعنی قبلے کی طرف رخ کرنا تو ایک ظاہری عمل ہے، اصل چیز تو اس میں خیر اور بھلائی ہے، اللہ کی عبادت اور بندگی ہے، تمہاری توجہ اس پر ہو اور تم ان نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ استبقوا کا مطلب ہوتا ہے جس طرح بچے دوڑ لگاتے ہیں یا بڑے لوگ ایک ہدف مقرر کر کے، اور ہر بندہ دوسرے بندے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ انسان کے اندر چونکہ مسابقت، مقابلہ، آگے بڑھنا یہ فطری ایک جذبہ ہے، تو اس کا رخ اللہ رب العزت نے آخرت کی طرف پھیر دیا کہ بجائے دنیا کی مال و دولت کے اندر اور دنیاوی جاؤ منزلت کی اصول کے اندر تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر کے اپنی زندگی کو ضائع کرو، اس کی بجائے نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش شروع کر دو، تو تمہاری ساری جدوجہد کا رخ اور سمت صحیح ہو جائے گی۔ اصل سمت یہ ہے جو تم نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں تم ہوگے تمہیں اللہ تعالیٰ سب کو لے آئے گا، یعنی مرنے کے بعد تم سب کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دے گا، جہاں کہیں بھی تم مروگے، چاہے کوئی سمندر کی تہہ کے اندر ڈوب کر مرا، یا کوئی کسی درندے کے پیٹ میں جا کر مرا، یا کسی فضاؤں کے اندر دھماکے میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، جہاں کہیں ہوگا اللہ تعالیٰ تمہیں لے آئے گا۔ یہ دیکھیں اللہ رب العزت کتنا خوبصورت انداز ہے اللہ کا۔ نیکیوں کے اندر دوڑ لگانا تب ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، جب تک آخرت کی فکر نہیں پیدا ہوتی، جب آخرت کی فکر نہیں پیدا ہوگی تو دنیا کے اندر دوڑ لگ جائے گی، جس طرح آج پوری دنیا کے اندر ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، صرف کافر نہیں مسلمان بھی جو قرآن کو مانتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فکر آخرت، اللہ کے سامنے دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا ہونے کا جو خوف ہے، جو ابدی کا احساس ہے، وہ کمزور ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اگلے ٹکڑے میں یہ بیان کر دیا کہ تم سب کو اللہ تعالیٰ لے آئے گا، جمع کر دے گا۔ بس یہ فکر پیدا ہو جائے تو خود بخود انسان کی مسابقت اور دوڑ جو ہے وہ دنیا کی بجائے آخرت کی طرف مڑ جاتی ہے۔ ایک بنیادی مسئلہ ہے، فکر آخرت جتنی کمزور ہوتی ہے اتنا ہی انسان کی دوڑ دنیا کی طرف چلتی جاتی ہے، اور جو بالکل آخرت کو بھول جاتا ہے تو اس کی ساری دوڑ ہی دنیا کے اندر لگ جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ مریم کے آخر میں یہ فرمایا کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ ہم تمہیں بتائیں جو اعمال کے لحاظ میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں، کون لوگ ہیں جو اعمال کے لحاظ سے عمل کرتے ہیں، عمل بہت زیادہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں، لیکن خسارے کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون، فرمایا کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ ہیں جن کی ساری جدوجہد اور سعی دنیا کی زندگی کے اندر گم ہو کر رہ گئی، بس وہ نیکی بھی کرتے ہیں تو دنیا کے لیے کرتے ہیں، نمود و نمائش کے لیے، ہر چیز دنیا کے اندر گم ہو کر رہ گئی ان کی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ وہ بعد میں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ ملاقات کا انکار کرتے ہیں، تو انکار کبھی زبان سے ہوتا ہے کبھی عمل سے ہوتا ہے، زبان سے جو انکار کرتا ہے تو وہ تو کافر ہو جاتے ہیں نا، اور عمل سے انکار یہ ہے کہ انسان کی عملی زندگی اس بات کی گواہی دے رہی ہو کہ اس بندے کو اللہ کے سامنے جانے کا بالکل گویا عقیدہ ہی نہیں ہے اس کا، یا اس کا توجہ ہی نہیں ہے۔
ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ کیسے جمع کر لے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر تحویل قبلہ کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ قبلے کی طرف رخ کرنا صرف حالت قیام میں ضروری نہیں ہے، بلکہ اب حالت سفر کے اندر بھی قبلے کی طرف رخ کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اگر سفر کے اندر نماز آ جائے تو پھر بھی تم نے قبلے کی طرف رخ کرنا ہے۔ اور من حیث خرجت، اور جہاں کہیں سے تو نکلے یعنی سفر میں ہو، فول وجہک، پس پھیر دے اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ پھر جس بات پر زور دینا ہو نا اس کو بار بار آدمی کرتا ہے، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات کی اور کہا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے تو نکلے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں تم ہو، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حکم خاص نہیں ہے، تمام اہل ایمان کے لیے، جہاں کہیں تم ہو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو پھیر دو اپنے چہروں کو اس کی طرف یعنی مسجد حرام کی طرف۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تمہارے خلاف حجت، یعنی قبلے کی تبدیلی کے بعد بھی اگر تمہیں کسی نے کسی اور طرف اور سمت کے اندر رخ کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو تمہارے خلاف اس کے پاس ایک حجت آ جائے گی، ایک دلیل آ جائے گی کہ عجیب امت وسط ہے، خیر امت ہے، لوگوں کو رہنمائی کے لیے اٹھی ہے اور خود اس راستے پر نہیں چلتی۔ داعی کا عمل اگر اس کی دعوت کے خلاف ہو تو مد مقابل کے لیے، مخالفین کے لیے ایک دلیل اس بات کی انہیں مل جاتی ہے کہ اس داعی کی دعوت ٹھیک نہیں ہے۔ مثلا مسلمان ایک آدمی نماز کی طرف بلاتا ہے، ایک مسلمان دین اسلام کی طرف بلاتا ہے، اور اس کا اپنا عمل اگر دین اسلام کے خلاف ہوتا ہے تو سننے والے کو یہ دلیل مل جاتی ہے کہ اس کی دعوت ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ٹھیک ہوتی تو یہ خود اس پر عمل کرتا۔ آج پوری امت مسلمہ گویا اس کے خلاف کفار کو ایک دلیل ملی ہے، اور کفار یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام اگر برحق دین ہوتا اور نظام اسلامی اگر برحق ہوتا تو یقیناً مسلمانوں کے جو 60 کے قریب ملک ہیں ان کے اندر یہی دین رائج ہوتا نا، اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں اور اس کا قانون ان کی عدالتوں میں ہوتا۔ جب یہ اپنی عدالتوں کے اندر اپنا قانون لاگو نہیں کر رہے، اپنی بینکوں کے اندر اسلامی معیشت کے قوانین لاگو نہیں کرتے، ان کا تہذیب و تمدن، اٹھنا بیٹھنا، عورتوں کی بے پردگی، شراب و کباب، حرام خوریاں، یہ سارا ہماری طرح ہی ہیں اور دین اسلام کے خلاف ہے سارا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین ہی صحیح نہیں ہے۔ یہ ان کا ایک دلیل اور حجت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ دلیل اگر یہ دین صحیح ہوتا ہے تو یہ خود اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ظاہراً تو قبلے کے ایک حکم کے بارے میں فرمایا، لیکن یہ اصولی بات بیان کی کہ مسلمان جب اسلام کے خلاف عمل کرتا ہے تو کفار کو یہ دلیل دے رہا ہوتا ہے کہ اسلام ٹھیک نہیں ہے، کہ اگر اسلام ٹھیک ہوتا تو یہ خود اس پر عمل کرتا۔ تو داعی جب اپنی دعوت کے خلاف کام کر رہا ہو تو پھر مخالفین کے لیے ایک دلیل ان کو مل جاتی ہے کہ اس کی دعوت ٹھیک نہیں ہے۔ اور مثال پہلے بھی میں نے بیان کی کہ ایک حکیم اپنی حکمت کے بارے میں لوگوں کو دعوت دے رہا اور اس کا اپنا عمل، اپنا علاج حکمت کے علاوہ ایلوپیتھک کے ذریعے سے ہو تو سننے والوں کو یہ دلیل مل جاتی ہے کہ اس کا علاج ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے یہ خود اپنے علاج اس سے نہیں کرتا۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ظالم ہوتے ہیں نا، باطل پرست، جو وہ تو ہر حال میں کوئی نہ کوئی جھوٹی دلیل نکال کر تمہارے خلاف پروپیگنڈا کریں گے۔ ان کا تو کام تمہاری مخالفت ہے نا، وہ تو کوئی نہ کوئی، آپ بالکل صحیح بھی رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی دلیل نکال لیں گے، جھوٹی دلیل ہوگی، اس کو بنیاد بنا کر تمہارے خلاف پروپیگنڈا کریں گے۔ لیکن فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے تم نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، ان کے بارے میں فکر مند نہ ہو کہ ہم تو پوری احتیاط کرتے ہیں، سارا کام دین کے مطابق ہوتا ہے، کوئی ہلکی سی غلطی پکڑ لیتے ہیں یا
خود جو ہے نا ایک غلطی منسوب کر لیتے ہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں لوگوں کے اندر ہمارے خلاف، دین کے خلاف، تو اب ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں؟ تو کہا ان کے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے پیدا کرو، ان سے نہ ڈرو، تم یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ میں پوری کروں تم پر اپنی نعمت اور تاکہ تم ہدایت پاؤ، یعنی تمہیں اللہ رب العزت نے امت وسط بنایا ہے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین قبلہ مقرر کر دیا ہے، اور یہ سارا کام اس لیے ہوا ہے تاکہ تم پر میں اپنی نعمت پوری کر دوں۔ اللہ کی نعمت پوری کس طرح ہوتی ہے؟ دنیا کے اندر کسی امت کو پیشوا اور امام امت بنا لینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف لوگوں کو خود بھی چلتی ہو، لوگوں کو بھی بلاتی ہو، یہ دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ان کی وجہ سے جن لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، ایک آدمی اگر داعی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 10 لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، دین اسلام اختیار کر لیتے ہیں۔ اب ان 10 دنوں کے پوری زندگی کا جتنا نیک عمل بھی ہوگا، اس کے برابر اس داعی کے پلے میں بھی اللہ تعالیٰ اتنا وزن ڈال دے گا، ان کے وزن سے کم نہیں کرے گا۔ جنہوں نے جتنا عمل کیا ان کو پورا اجر ملے گا، لیکن اس کو بھی ان کے اجر کے برابر اللہ تعالیٰ مزید اجر دے دے گا۔ تو جتنی نعمتیں دنیا میں، جتنی نیکیاں زیادہ ہوں گی، آخرت میں اتنی اعلیٰ جنت ملے گی نا۔ دنیا تو ایک آزمائش کی جگہ ہے، اصل جگہ تو آخرت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اتمام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو، کسی امت کو دنیا کی رہنما امت بنا لے، امت وسط بن جائے، اور وہ دنیا کو خیر کی طرف، اللہ کی طرف دعوت دے، بلائے، اور خود بھی خیر کا مجسم نمونہ بن جائے، اور عملی طور پر بھی اس کی زندگی ایسی ہو کہ وہ خود دعوت بن جائے۔ زبان سے دعوت دینا یہ دعوت کا ایک ہلکا درجہ ہے، اصل دعوت انسان کا اپنا کردار ہوتا ہے۔ تو اپنے کردار کے لحاظ سے بھی اور اپنی دعوت کے لحاظ سے بھی خیر مجسم بن جائے، روشنی کا مینار بن جائے، اور ہزاروں لوگوں، کروڑوں لوگ گمراہیوں کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئیں۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ کما ارسلنا، فرمایا یہ قبلے کی جو تبدیلی کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت دی ہے نا، یہ اس طرح کی نعمت ہے کہ جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا، وہ تم میں سے ہے۔ بالکل ان کی رسول کی جو کام یہاں ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں وہی ہیں جو آپ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا میں پڑھا تھا، کہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی نا کہ ایک امت مسلمہ پیدا فرمائے ان میں، اور ان میں ایک رہنما پیدا فرما جو تیری آیات ان کو سنائے اور ان کو کتاب و سنت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول تم میں سے 3000 سال، اس دعا کے 3000 سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور یہ دعا جو ہے نا اس کی عملی شکل سامنے آئی۔ یتلو علیکم آیاتنا، تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ ویسے تو کتاب اور حکمت سے مراد سنت ہے۔ اس آیت کی اس مضمون کی وضاحت آپ نے پہلے یہ جو گزشتہ رکوع نمبر 15 کے اندر تفصیلاً سن لی ہے، صرف ایک نقطہ یہاں میں مزید بیان کرتا ہوں جو اس آیت میں ہے۔ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ یہ تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، جو تلاوت کریں ان پر آیات کا، تیری آیات، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو تعلیم دے کتاب اور حکمت سنت کی، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرے۔ کام وہی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ترتیب تھوڑی سی تبدیل کر لی۔ یہ جو پاکیزگی کی دعا تھی نا ابراہیم علیہ السلام نے آخر میں کی کہ ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرے تیری کتاب کی، اور ان کو کتاب اور سنت کی تعلیم دے، اور تیسرے نمبر پر لائے ان کی تربیت کرے، ان کو پاک کرے۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے پاکیزگی کو تعلیم سے پہلے لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ سورہ آل عمران میں اس طرح کی آیت نازل فرمائی، اور سورہ جمعہ میں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ترتیب یہ رکھی ہے، وہ ترتیب کی اصلاح کر لی کہ کام تو یہی ٹھیک ہے، لیکن اس میں ترتیب ذرا تبدیل کرنے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں ایک حکمت جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ
کتاب و سنت کی حکمت تعلیم سے پہلے اللہ نے تزکیہ کا ذکر کر لیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تزکیہ تربیت کو کہتے ہیں، اخلاص کو کہتے ہیں۔ ایک آدمی کی اگر تربیت نہیں ہوگی، اخلاص نہیں ہوگا، تو کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کر بھی لے گا تو دنیا کو کوئی خیر نہیں دے گا۔ اس دنیا کے اندر جو بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے ہیں نا، مثلا اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ غلام احمد قادیانی ہے، قادیانی جس کو ہم کہتے ہیں۔ آپ اس کے پیچھے جائیں تو اس کو اٹھانے والے ایک عالم دین تھا۔ اس سے پہلے ایک بہت بڑا فتنہ دین اکبری جو ہے نا بادشاہ اکبر کے دور میں ہوا کہ ایک مکس دین بنایا گیا۔ ہندوؤں کے جو ہے نا مذہبی کتابوں سے کچھ چیزیں لی گئیں، کچھ سکھوں کی، کچھ مسلمانوں کی، کچھ تورات انجیل کی، مکس ایک دین بنایا، اس کو دین اکبری کا نام دیا۔ کہا کہ 1000 سال گزر چکے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین اسلام ہے نا قرآن کا، وہ اس کا دور ختم ہو گیا ہے، اب اگلے 1000 سال کے لیے دین اکبری ہوگا۔ اچھا، یہ جو نظریہ تھا اکبر بادشاہ کو کس نے دیا؟ فیضی نے دیا، علماء دین نے دیا۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے فکری فتنے جو پیدا ہوئے ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی آپ کو بگڑا ہوا عالم دین نظر آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ محض انسان کے پاس علم آ جائے اور اخلاص نہ ہو تو اس کی مثال تو ہے جس طرح کسی کو آپ تلوار دے دیں اور وہ ڈاکو بن جائے، اس کے ساتھ قتل و غارت شروع کر دے۔ بہرحال اس لیے کہا کہ تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن تزکیہ اس سے بھی پہلے ہونا چاہیے تاکہ اخلاص پیدا ہو۔ تعلیم اس غرض کے لیے ہو کہ اس پر عمل کر کے اپنی دنیا کو سنوارنا ہے اور اس کے ذریعے سے دنیا کو بھی سنوارنا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور سکھاتا ہے تمہیں معلوم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِي، پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، جب مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جب مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو پھر میں اعلیٰ، اس سے اعلیٰ مجلس یعنی ملأ اعلیٰ مقرب فرشتوں کی مجلس میں اس آدمی کو یاد کرتا ہوں۔ لیکن یاد کرنے سے مراد میں زبان سے یاد کرنا نہیں ہے۔ اس لیے مفسرین نے اس کی جو تفسیر بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو تمہیں فرائض دیے ہیں، ضروری چیزیں ہیں، ان کو ادا کر کے اللہ کو یاد کرو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر تمہارے لیے جو انعامات لازم کیے ہیں اس کے ذریعے اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ ایک آدمی فرائض نہیں ادا کر رہا، اس پر جو ذمہ داری ہے وہ نہیں ادا کر رہا، اور بیٹھے اللہ اللہ کرتا ہے، تو اس ذکر سے اللہ کو کیا غرض ہے؟ اصل اللہ کی یاد تو یہ ہے نا کہ انسان اللہ رب العزت کی اطاعت کے کام کرے، اس نے جو دین اس کو دیا اس پر عمل پیرا ہو جائے، اپنی ذمہ داریاں ادا کرے، بندوں کی بھی اور اللہ کے حقوق ادا کرے، تو اس کا مطلب یہ اللہ کو وہ یاد کر رہا ہے، تو اللہ بھی اسے یاد کرے گا انعامات دے کر۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور قول ہے، فرماتے ہیں کہ بلکہ ایک حدیث مرفوع حدیث بھی ہے کہ من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ ومن عصى اللہ فقد نسی اللہ۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی، من اطاع اللہ، اس نے فقد ذکر اللہ، اس نے اللہ کو یاد کیا، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی فقد نسی اللہ، اس نے اللہ کو بھلا دیا۔ ایک آدمی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ استغفار بھی پڑھ رہا ہے، تو یہ اللہ کو یاد کرنا نہیں ہے۔ یہ ایک لطیفہ ہی آپ سمجھیں اس کو۔ رمضان کا مہینہ تھا اور یہ نشہ کرنے والے بیچارے روزہ تو نہیں رکھ سکتے، تو عصر کا ٹائم تھا اور مسجد کی ٹوٹی کھولی ہوئی تھی اور پانی پی رہا تھا، اور اچانک میں آ گیا تو پانی بھی پی رہا ہے اور ساتھ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور پھر مجھے کہا کہ انشاءاللہ جی عید کے بعد نشہ چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا رمضان میں نہیں چھوڑا تو عید کے بعد کیا چھوڑو گے؟ تو ایک آدمی فلم بھی دیکھ رہا ہے اور یہاں تصاویر بھی دیکھ رہا ہے اور ساتھ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ اللہ کو یاد کرنا نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو مذاق ہے اللہ کے ساتھ نا۔ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دینا، اس کو اللہ کو یاد رکھنا کہتے ہیں، اور اللہ کی اطاعت کرنا۔
جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس نے اللہ کو بلا دیا۔ وشکرولی، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ کا شکر بھی 3 طریقوں سے ہوتا ہے۔ نمبر 1، دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ وہ کیا ہے کہ دل کے اندر یہ احساس ہو کہ جتنی یہ نعمتیں ہیں مجھے اللہ رب العزت نے دی ہیں۔ اور نمبر 2، زبان سے اس کا اظہار ہو اور الحمدللہ کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، یہ نعمت تو نے مجھے دی ہے۔ بندہ مومن کو جب بھی کوئی ملتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے کسی کمال کی وجہ سے مجھے ملی ہے، جو ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ اور نمبر 3، عملی شکر ادا کرنا۔ پہلے کو قلبی شکر، دوسرے کو لسانی شکر، اور تیسرا جو ہے وہ عملی شکر ہے۔ عملی شکر کیا ہے کہ جس منعم نے، نعمت دینے والی ذات نے اس کو نعمت دی ہے، یہ اس کا نمک حرام نہ ہو، اس کا مطیع فرما بردار ہو۔ اور یہ سب سے اہم ترین شکر ادا کرنا ہے عمل کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو نعمتیں دیں، صحت دی، دولت دی، اولاد دی۔ نعمتیں تو بے شمار ہیں، ہماری توجہ نہیں ہوتی نا۔ اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو گن نہیں سکتے۔ تو بندہ زبان سے بھی شکر ادا کرتا ہے، دل میں بھی اس کا احساس ہے، لیکن عملاً نہ نماز ادا کرتا ہے، نہ دوسرے احکامات کی جو ہے نا وہ پرواہ کرتا ہے، نہ بندوں کے بارے میں جو اللہ نے اس کو احکامات دیے ہیں اس کی اس کو فکر ہے، اور زبان سے ہر وقت کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو ٹھیک ہے، زبان کا شکر ادا کرنا کوئی برا تو نہیں، اچھا ہے نا، لیکن اصل شکر ادا کرنا تو عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور جو نعمت اللہ نے جس مقصد کے لیے دی ہے اس مقصد میں اس نعمت کو استعمال کرنا اصل شکر ہے۔ ایک مثال صرف دیتا ہوں، دولت کی نعمت کسی کو اللہ نے دی ہے، اس دولت کو ٹھیک جگہ پر استعمال کرنا اس دولت کی نعمت کا شکریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے، اس کو ٹھیک استعمال کرنے زبان کی نعمت کا شکریہ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو آنکھیں دی ہیں، ایک آدمی اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے اور ان آنکھوں کو سارا دن غلط استعمال کرتا ہے تو اس آنکھوں کی نعمت کی ناشکری ہے نا۔ قرآن اسی لیے تو کہتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، وہ ذات جس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں، دل دیے، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو، ان نعمتوں کو غلط استعمال کرتے ہو، جس مقصد کے لیے دیے ان کے لیے نہیں استعمال کرتے، ان کی ناشکری ہے۔ اس لیے اصل شکر تو یہی ہے کہ انسان کو جو نعمت ملی ہے، جس مقصد کے لیے ملی ہے، اسی میں اس کو استعمال کرے اور عملاً اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار اور شکر گزار بندہ بن جائے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، وہ مولیہا، اس کی طرف رخ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو بھلائیوں میں۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا، جہاں کہیں تم ہوگے، يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم سب کو اللہ تعالیٰ لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ومن حیث خرجت، اور جہاں کہیں سے تو نکلے، فول وجہک، پس پھیر دے اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ ومن حیث خرجت، اور جہاں کہیں سے تو نکلے، فول وجہک، پس پھیر دے اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں تم ہو، فولوا وجوہکم، پس پھیر دو اپنے چہروں کو، شطر اس کی طرف۔ لئلا یکون للناس، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے، علیکم تمہارے خلاف، حجت کوئی دلیل، الا الذین ظلموا، سوائے ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے۔ فلا تخشوہم، پس تم ان سے نہ ڈرو، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو۔ ولیتم، اور تاکہ میں پوری کر دوں نعمتی، اپنی نعمت، علیکم تم پر، ولعلکم، اور تاکہ تم تہتدون، ہدایت پاؤ۔ کما، جس طرح ارسلنا، ہم نے بھیجا، فیکم، تم میں، رسولاً، ایک رسول، منکم، تم میں سے، یتلو، جو تلاوت کرتا ہے، علیکم، تم پر، آیات، ہماری آیات، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور سنت کی، ویعلمکم، اور تمہیں سکھاتا ہے، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے۔ فاذکرونی، پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم،
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبتنا على الإسلام. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان. اللهم زين أخلاقنا بنور القرآن. اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريا مريا نافع غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه.